سب سے پہلی چیز ہے کہ میری طرف کچھ لوگ کافی تعداد میں، میرے اندازے میں لاکھوں میں لوگوں نے میری طرف فون کیے ہیں، مطلب ان 2-3 مہینوں میں، یہ پیر صاحب جو پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ اسلامی بم ہے یا یہود و نصارہ والا ہے؟ میں نے ان کو یہ کہا یہ اسلامی بم ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو چوری شدہ ہے، یہ تو ڈاکٹر قدیر خان وہاں یورپ سے، فرانس سے، ادھر سے یہ ڈیپورٹ کر کے لائے تھے ادھر میری بات سنیں، یہ تو ان کا ایٹم بم ہے، یہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ ہمیں مچور بیچ میں سے جو اس کی حقیقت ہے، اصل جو پوزیشن ہے وہ ہمیں بتائیں، جو اس کی اندر سے اس کی جو حقیقت ہے اس سے پردہ ہٹائیں، ہمیں آگاہ کریں کہ ایٹم بم تو وہی ہے نا، وہی جو وہاں سے ڈیپورٹ ہو کر آیا ہے یہاں ادھر میری بات سنیں ڈاکٹر قدیر خان نے تیار کیا ہے، ادھر سے تیار کیا ہوا تو نہیں لایا نا، آ کر ادھر تیار کیا ہے، ادھر تیار کیا ہے۔ یہ اسلامی بم ہے یا یہود و نصارہ والا بم ہے؟ میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں، صرف ٹوٹلی اتنی بات پوچھتا ہوں، ڈاکٹر قدیر خان ڈیپورٹ کر کے لے آیا، مان لیا، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ڈیپورٹ کر کے لے آیا، بھٹو صاحب ساتھ تھے وہ بھی لے آئے، ادھر میری بات سنیں بھٹو صاحب کو بھی اس کی سزا ملی اور ڈاکٹر قدیر خان ابھی تک وہ سزا مطلب جلس رہا ہے، ادھر میری بات سن لیں۔ یہ ڈاکٹر قدیر خان کا خالی پاکستان پہ نہیں بلکہ عالم اسلام پر بھی احسان ہے، اور اگر عالم اسلام کے اندر کوئی ہمت ہے، اس کے اندر کوئی جرت ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت ہے، اس کے اندر کوئی اگر جذبہ ہے، اس کے اندر کوئی سچائی ہے، وہ قیامت تک ڈاکٹر قدیر خان کے یہ جو معاملات ہیں جو اس نے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، ساری زندگی اس کو، پوری زندگی اس کو دعائیں دیتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں، اور دوسرے نمبر پر اس کا شکریہ پورا عالم اسلام جس جگہ تک اسلام کا بچہ ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان کا احسان مند ہے، احسان مند ہونا چاہیے۔ میں بھی احسان مند ہوں، میرے بچے بھی احسان مند ہیں، پورا عالم اسلام احسان مند ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور ڈاکٹر قدیر خان نے وہاں سے لا کر جب کوٹا لیبارٹری میں، کوٹے کی لیبارٹری کے اندر جب وہاں یہ ایٹم بم تیار کیا، جب تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد جب بالکل یہ تیار ہو گیا، اس کے بعد اس کو چگی پہ لے گئے اور چگی پہ جا کر اس کا دھماکہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ اسلامی بم ہے یا یہود و نصارہ والا بم ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب بھی کوئی بچہ اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے اس کے کان میں، سب سے پہلے جو بات ہے اس کے کان میں اذان دینی پڑتی ہے۔ اس کو تو کلمے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمے کی پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں، کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ اسے کوئی پڑھا سکتا۔ ادھر میری بات سنیں، اس کے کان سے اذان گزارنی پڑتی ہے۔ جب اس کے کان سے اذان گزر جائے تو بس یہ سمجھ لیں یہ بچہ جو ہے یہ مسلمان کے گھر میں ہوا، یہ مسلمان ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوٹے کے اندر جو لیبارٹری ہے، جہاں لیبارٹری ہے وہاں دکانیں بھی ہیں، محلے بھی ہیں، پلازہ بھی ہیں، اور اس کے بعد ادھر میری بات سنیں کالونیاں بھی ہیں، اور اس کے بعد وہاں مسجدیں بھی ہیں، مسجد کے ساتھ مینار بھی ہیں، اور مینار کے ساتھ سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں، سپیکر ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ادھر میری بات سن لیں، اور ادھر میری بات سنیں، بڑے بڑے پلازے ہیں اور بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور مسجدوں کے بڑے بڑے مزار ہیں، اور مزار کے ساتھ 6 8 4 5 6 8 10 سپیکر لگے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب ایٹم بم کوٹا لیبارٹری میں تیار ہو گیا، اس کے بعد ادھر میری بات سنیں، اس کے بعد جو مسجدیں ہیں، مسجد کے ساتھ مینار ہیں، مینار کے ساتھ جو سپیکر لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد مولوی صاحب نے اذان دی اور ایٹم بم کے کان سے اذان گزر گئی۔ جب ایٹم بم کے کان سے اذان گزر گئی، اس کے بعد وہ یہود و نصارہ والا بم نہیں رہتا بلکہ وہ اسلامی بم کہلاتا ہے، اسلامی بم کہلاتا ہے۔ وہ ہمارا جو بم ہے وہ اسلامی بم ہے، اس کے کان سے اذان گزر چکی ہوئی ہے، اور کوٹے کی جو مینار والی جو مسجدیں ان کے ساتھ جو سپیکر لگے ہوئے، ان سپیکروں کی وجہ سے اس کے کان میں سے اذان گزر چکی ہے۔ جب چگی پر لے کر گئے، اور چگی کے پاس بھی اس کے قریب بھی، ادھر میری بات سنیں، کالونیاں ہیں، مسجدیں ہیں، مینار ہیں، اذانیں ہیں، سپیکر ہیں، ادھر میری بات سنیں، اور اس کے بعد جتنا عرصہ وہ کوٹے لیبارٹری میں رہا اور کوٹے لیبارٹری کے اندر رہا، تیار ہو کر رہا، کتنے عرصے تک تیار ہو کر رہا، اور اذانیں اس کے کان سے گزرتی رہی، اس کی تربیت ہوتی رہی،
اور اس کے بعد وہ یہود و نصارہ والا بم نہیں رہا بلکہ اسلامی بم ہے. اسلامی بم کے جو خالق ہیں وہ ڈاکٹر قدیر خان ہیں, ڈاکٹر کیو خان ہیں, ڈاکٹر قدیر خان ہیں اس ایٹم بم کے خالق.